اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدور و معتمدین و اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اضلاع سے تشریف لائے آپ تمام ذمہ دار حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا حیدرآباد میں قیام اس میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور الحمدللہ ایک لمبے عرصے کے بعد دارالسلام کے جلسے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام نے شرکت کی، اور الحمدللہ یہ آپ تمام سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے، اور ووٹر لسٹ کے کام اس کو آدھار کارڈ یا کوئی راشن کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس سے اس کو منسلک کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، کیونکہ تلنگانہ ہو یا آندھرا ہو، ایک سال کے اندر اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہم اپنے ناموں کا اندراج کروائیں۔ تو میری آپ تمام صدور و معتمدین سے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ اس پر خاص توجہ لیجئے، اور خاص طور سے جہاں پر ہمارے مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے وارڈ میں وہ اپنی ووٹر لسٹ کو صحیح کروائیں، کیونکہ آئندہ جو بلدیہ کا، اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا یا ضلع پریشد کا جو بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ہی ووٹر لسٹ بن جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یا تو آدھار کارڈ اگر نہیں ہے کسی کے پاس، اگر آپ آدھار کارڈ نہیں بھی دینا چاہ رہے تو ڈرائیونگ لائسنس ہے یا ریشن کارڈ ہے، اس میں 7-8 ڈاکومنٹس ہے، اس سے آپ نام کے ساتھ اس کا منسلک کرا دیجئے۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جہاں پر مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں، میں حیدرآباد میں بھی کہا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عوام نے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا تاکہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کی تکالیف کو دور کریں، اپنے وارڈ میں آپ ترقیاتی کام کو کروائیں۔ اللہ نے اور عوام نے آپ کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ عوام کو تکلیف دیں، یا پھر آپ عوام کو ناجائز طریقے سے اپنے عہدے کا استعمال کر کے آپ پیسے کمانے کا طریقہ اختیار کریں۔ میں اگر کوئی پیسے کماتا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں، مگر کسی پر زور زبردستی کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، ڈرا کر پیسے حاصل کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ظلم ہے۔ تو میری آپ تمام معزز اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر رہے ہوں گے، مگر اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے، اور مجھ کو فیصلہ لینے پر مجبور مت کریے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، وہ دن چلے گئے کہ ہم جب کسی اراکین بلدیہ کی غلطی کو معاف کر دیتے تھے یا آنکھ بند کر لیتے تھے۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میری اس مقام پر پوری مجلس کی یونٹ ویک بھی ہو جاتی ہے، تب بھی میں فیصلہ لینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی غلط کام ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس بات کا خاص نوٹ لیجئے، اور جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے وہاں کے صدر کی، معتمد کی، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کو اطلاع دیجئے، پھر ہم اپنا جو فیصلہ لینا ہے، جو ضروری اقدام ہے وہ کریں گے۔ تیسری بات میری آپ تمام سے عرض کرنا یہ ہے کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے، خاص طور سے تلنگانہ میں، کہ ایک فرقہ پرستی کا ماحول پیدا ہو جائے، ہندو اور مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ٹینشن بنا رہے، کسی ایک مدعے کو لے کر، کسی ایک بات کو لے کر اس کا بتنگڑ بنانا بی جے پی یہ چاہتی ہے، ان کو اس سازش میں ناکام کریے۔
مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے کلے پہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا کلہ آپ دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سازش میں ناکام کریں گے اور آپ ان سے بہتر اور مؤثر طریقے سے قانون کو استعمال کر کے ان کی اس سازش کو ناکام کریں گے. وہ جیسا چاہ رہے کھیلنا ہم نہیں کھیلنا, ہم اپنے گراؤنڈ پر میچ کھیلنا چاہیے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کھیلا جائے, نہیں. تو یہ بی جے پی پوری کوشش کرے گی. تلنگانہ میں ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں, بہت پکار لیے, بہت پیدل چل کے دیکھ لیے, صرف غم کے پینڈلاں اور صرف خالی پیدل چل رہے ہیں, کچھ ہو رہا نہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو ہر تھوڑے دن کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ان کا لیڈر آتا ہے تو جیسا حیدرآباد پہنچ کر گنڈی پیٹ کا پانی پیتا اس کے پیٹ سے نکلتا اویسی اور مجلس. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو سوائے اس کے کہ ہندو اور مسلمان میں ٹینشن پیدا کیا جائے کہ یہاں پر اولڈ سٹی پاتا بستی کو سرجیکل سٹرائک کریں گے, فلاں کریں گے. کوئی سرجیکل سٹرائک یہاں ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یہ شکست کھائیں گے اس علاقے سے وہ لوگ, آپ دیکھیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ میں بھی بی جے پی نمبر 3 پر ہی رہے گی. اب جو دوسرے اور پہلے نمبر پر ہیں یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے پوزیشن کو برقرار رکھ لیں 1 اور 2 کے. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہی ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, تو آپ یاد رکھو غرور تکبر میں اگر آپ ڈوب کے رہیں گے تو تاریخ یہ بتاتی ہے جو 1 تھے وہ 3 ہو گئے, جو 2 تھے وہ 0 ہو گئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان پارٹیوں کو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا پڑے گا. خالی ذمہ داری ہمارے سر پہ مت ڈال دو آپ. نہیں آپ کا بہت بڑا رول ہے. کہ میرا کیا رول ہے؟ میں کیا پکچر کا ہیرو ہوں؟ آپ ہے پکچر کے ہیرو. آپ کو چیف منسٹر بننا ہے, آپ کو ہوم منسٹر بننا ہے, میونسپل منسٹر بننا ہے, اریگیشن منسٹر بننا ہے, ہیلتھ منسٹر بننا ہے. دودھ بھی آپ کو ہونا, دہی بھی آپ کو ہونا, ملائی بھی آپ کو ہونا, بھینس بھی آپ کو ہونا, سب آپ کو ہونا. ہم کو کیا ہونا؟ ہم کو صرف یہ چاہیے کہ ہمارا حق ہم کو ملے. آپ کھاؤ ملائی, جو اتنا کھاتے کھاؤ, دیکھ رہے. مگر اردو کی دوسری سرکاری زبان کا مسئلہ ہے, اردو سکولز کا مسئلہ ہے, پولیس کا صحیح رویہ ہونا چاہیے, ہمارے وارڈ میں ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے مدعے ہیں. تو ان مدعوں کو اٹھانے کی ذمہ داری مجلس کے ذمہ داروں کی بھی ہے. اور آپ اپنے علاقے کے مدعوں کو, عوام کی تکالیف کو اٹھانے میں کسی بھی قسم سے آپ تکلف مت کریے. بے جھجھک پریس کانفرنس کر کے بتائیے کہ اس علاقے میں یہ مسئلے مسائل ہیں, کلیکٹر سے ملیے, متعلقہ منسٹر سے ملیے, مجھ سے بات کریے, تاکہ عوام کو معلوم ہونا کہ مجلس یہاں پر کام کر رہی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا جو صدر ہوتا ہے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر کام کریں. بہت سے جگہوں پر یہ شکایت ہے کہ بہت سے مقامات پر شہر میں, ضلع میں شکایت یہ ہے کہ صدر تو مجلس کا ہے مگر اس کو محبت دوسرے تنظیموں کے ذمہ داروں سے. یہ عجیب بات ہے. بھئی آپ مجلس کے صدر ہیں تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کر کام کرو. نہیں وہ پڑوسی میں تو وہ تنظیم ہے, ان کو بٹھا لیے, ان کے ساتھ جا کے آپ مل رہے. ارے پھر مجلس کے ذمہ دار کیا کریں گے؟ پھر آپ پہلے اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کو ساتھ لو, اس کے بعد دوسری تنظیموں کو بلاؤ, مشورہ کرو. بس اٹھے آپ صدر صاحب وہاں چلے گئے, ان کو چلے گئے. ارے ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے جماعت, پہلے گھر کو دیکھنا آپ نے, پہلے گھر میں چراغ روشن کرو. آپ بار بار نہیں پڑوسی کے, آپ ایسا نہیں ہے. پہلے آپ مجلس کے ذمہ دار ہیں. یقیناً تمام تنظیموں سے ملاقات کریے, مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر, ان کو اپنی بات سامنے رکھ کر آگے بڑھنا. اور ایک اہم بات کہ یہ جو آپسی اختلافات چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو ختم کریے. تو بڑا میں بڑا, انہیں ایسا کرا, اس سے حل ہونے والا نہیں ہے. جماعت آپ کو ایک عہدہ دی ہے, آپ کے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک مقام ملا ہے. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. اختلافات ضروری ہے, بالکل. میری اور احمد پاشا قادری صاحب کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے کئی مرتبہ,
کئی مرتبہ میں احمد پاشا قادری صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوتا ہوں، وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوتے، مگر ہم بات چیت کر لیتے، ہم بات چیت کر کے جب ایک فیصلہ لے لیتے تو میں اور تمام جماعت کے ذمہ دار اس کے پابند ہو جاتے. یہ ہمارا فیصلہ ہے بھئی، یہ جماعت کا فیصلہ، ہم اس کے پابند رہیں گے. تو اس لیے یہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹر لسٹ پر خاص توجہ دیجیے، کیونکہ آدھار سے اس کو لنک کر رہے. ابھی سے آپ ایک تو نام جو 18 سال کے بچے ہو گئے ان کا اندراج کروائیے. اب جو جنوری میں 18 سال کے ہوں گے، کیونکہ وہی بچے جو جنوری میں نئی ووٹر لسٹ آئیں گی انہوں 2023 کے نومبر دسمبر کے اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے. تو ابھی سے آپ ان ناموں کا اندراج کرائیے. اور بہت سے مقامات پر ہمارے نام نہیں ہیں، بہت سے مقامات پر ہمارے نام نہیں ہیں، ناموں کا اندراج کروائیے، یہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب نہیں معلوم کہ تلنگانہ میں یہ اسمبلی کا الیکشن کب ہوتا، کیا ہوتا، افواہیں ہیں. کوئی بولتا کہ کرناٹکا کے ساتھ اپریل میں ہو جائیں گے، کوئی بولتا نہیں اپنے وقت پہ ہوں گے. اب بہرحال اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب کون کب کراتا کیسے کراتا ان کی ذمہ داری ہے. مگر ہم ووٹر لسٹ کے کام کو ہم کروا سکتے اور کروانا چاہیے. اس پر ہم تمام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی سیریسنس کے ساتھ ان ناموں کا اندراج کرانا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسمبلی کے سیشن میں، اسمبلی کے اجلاس میں مجلس کی طرف سے مختلف عوامی مدعوں پر اراکین اسمبلی نے مسئلوں کو اٹھاتے ہیں. میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب اسمبلی اب آئندہ اسمبلی کا سیشن ہوگا، میرے خیال سے سرمائی اسمبلی سیشن ہوگا، تو اس سے پہلے آپ مجھ سے یا احمد پاشا قادری صاحب سے بات کر کے اپنے اہم کوئی مطالبات ہیں، کوئی کام ہے، چاہے آپ کے ضلع کا ہو یا شہر کا ہو، آپ لکھ کر بھیجا دیجیے ہمارے کو، ہم اس کے کوشچن بنا کے ڈالیں گے یا اس کو اسمبلی میں MLA 0 اوور میں اٹھائیں گے، تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں کو ہم نے آپ کی تکالیف کو، اس علاقے کی، اس ضلع کی، اس شہر کی مسئلے کو ہم نے پہنچا دیا. اچھا، آسرا پینشن ہے، آپ لوگ آسرا پینشن دلا رہے، پوروں کو دلا رہے، پورا دبا کے ایک بھی نہیں بچنا، پوروں کو دلانا، پوروں کو دلائیے. ہمارے پاس ضعیف لوگ زیادہ ہے، بیوائیں ہیں، ہینڈیکیپ بچے بچیاں ہیں، تو آسرا پینشن دلائیے. تھوڑا اس کی فوٹو ڈالیے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں خالی بس میں آج صبح میں جا رہا ہوں میک اپ کر کے فوٹو ڈال رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ سب جگہ ایسی ہو گیا. یہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ، ارے بھائی آپ یہ کام کرے، ایک بیوہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک اپاہج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مظلوم کے ساتھ آپ ٹھہرے ہوئے، چاہے کوئی مذہب کا ہونے دو. یہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، پہلے بھی اسی تھا. اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کہیں، آخری بات، اگر ضلعوں میں کہیں پر بھی آپ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں مجلس کا، ابھی تو اکتوبر میں تھوڑا بارش ختم ہو جانے دیجئے، اس کے بعد نومبر دسمبر کبھی بھی آپ اگر کرنا چاہ رہے تو ایک تاریخ بتائیے. میں بھی آنے تیار ہوں. لوگ بولتے کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے، میرے کو محبوب نگر بلائے، میں چلا گیا. محبوب نگر میں جلسہ ہوا تھا، ہمارے محبوب نگر کے ذمہ دار ہم کو بلائے، میں برابر گیا وہاں پر. ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ آپ بولیں گے، میں کچھ دوسری تاریخ آپ کو دے سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل اسدالدین اویسی وقت ہی نہیں. ارے بھائی ہے وقت، ہے کیوں نہیں ہے؟ جب میں حیدرآباد سے نکل کے ملک کے کونے کونے میں جا سکتا ہوں تو اپنی ریاست میں نہیں آ سکتا ہوں کیا؟ میں آپ کے اوپر ہے، آپ پروگرام کرنا چاہ رہے تو بتائیے، میں تو آنے کو تیار ہوں. مگر آپ لوگ اتنا مصروف ہیں اپنے اپنے کام میں کہ آپ کو صرف الیکشن میں ہماری ضرورت پڑتی دکھتا ہے، ایسا نظر آتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میں، یہ آپ طے کر لیجئے. آپ یہ سب چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ مرکز کی BJP کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان پہ ناکام ثابت ہو رہی. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہمارے بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا. بلکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ کتنے، ورلڈ بینک نے کیا کہا کہ اس میں
اور زیادہ لوگ غریبی میں آ گئے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ. اب بتائیے کہ غریبی میں اگر پاورٹی میں لوگ آ رہے ہیں تو پھر ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, صرف نام بدلنا ان کا کام ہے. ارے نوکری دو, نوکری نہیں دیں گے. کیا وہ تو میسور سے بنگلور کی ٹرین تھی, ٹیپو سلطان کے نام سے نام بدل دیا آپ. ارے نام بدل کے کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ اور ٹیپو سلطان سے اتنی نفرت کیوں ہے بی جے پی کو؟ 3 جنگ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف کیے, اور آپ انگریزوں کے جانشین ہیں کیا؟ اور وہ ٹیپو سلطان جس کا جو ہمارا جب 1950 میں ہمارا آئین بنا, سمویدھان بنا, اس کانسٹیٹیوشن کی پہلی کتاب میں اس ملک کے بڑے بڑے عظیم شخصیتوں کی تصاویر ہے. اس پہلی کانسٹیٹیوشن کتاب میں, اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے, اس میں رام کی, لکشمن کی, سیتا کی تصویر ہے, گرو نانک کی ہے, جھانسی کی رانی کی ہے, بادشاہ اکبر کی ہے, مہاویر کی ہے, گوتم بدھ کی ہے. مگر ٹیپو سلطان کیا آپ نہیں, ٹیپو سلطان کے نام, ارے دوسروں کے نام سے بھی ٹرین لگاؤ نا آپ, کون روک رہا آپ کو؟ کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 3 جنگیں نہیں لڑی. جب ٹیپو زندہ تھے تو انگریز ڈرتے تھے, اب ٹیپو دنیا میں نہیں ہے تو انہوں ڈر رہے اس سے. عجیب ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. اور وہی ٹیپو سلطان ہے جس کا خاندان برباد ہو گیا. دوسرے جو راجا رجواڑے کے جو لوگ ہیں بھارت میں, جو آج بی جے پی میں ہیں, وہ انگریزوں کے ساتھ مل لیے تھے, اپنے تخت کو, اپنے محل کو, اپنی دولت کو بچا لی انگریزوں سے مل کر. اور جب ملک آزاد ہوا تو فوراً آ کر سیاست میں شامل ہو گئے, بی جے پی میں ہیں. اس زمانے میں ایک اور پارٹی تھی, اس میں چلے گئے. ٹیپو سلطان کے خاندان برباد ہو گیا, بلکہ بنگال میں, کلکتہ میں رکشہ چلاتے ہیں باس ٹیپو سلطان کی آل. آج آپ اس کے نام سے نفرت کر رہے ہیں. جو انگریزوں سے مل کر غداری کیے وہ آج سیاست میں آپ کے ساتھ ہیں. وہ دیش بھکت ہو گئے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, ہر چیز. آپ سوچئے کہ میسور کا بادشاہ, اس کے خاندان کو لے جا کر بنگال لے کر چلے گئے, آج قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس کے نام سے نفرت. تو معلوم ہوا کہ انگریز جب تھے تو ٹیپو سے ڈرتے تھے, اب انگریز چلے گئے تو انہوں ڈر رہے ٹیپو سلطان کے نام سے. مگر ٹیپو سلطان کے نام کی ٹرین بدلنے سے ٹیپو سلطان کا نام ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی انشاءاللہ بھارت میں ٹیپو سلطان کا نام اچھے طریقے سے لوگ یاد رکھیں گے, اور اس طریقے سے یاد رکھیں گے کہ اس نے انگریزوں کے خلاف 3 جنگیں کی, اس نے انگریزوں کے خلاف معافی نامہ لکھ کر اپنی جان کو, اپنی جائیداد کو نہیں بچایا, اس نے انگریزوں کے خلاف لڑا اور سینہ تان کر وہ جام شہادت کو بھی نوش کیا. تو ہمارے لیے ٹیپو شہید بھی ہے, ہمارے لیے ٹیپو سلطان بھی ہے, ہمارے لیے ٹیپو ایک بہادر تھا اور رہے گا. تو مگر ان کو تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کرنا, موجودہ کیرلا میں جو پسماندہ طبقات کی خواتین کو چھاتی پر کپڑا نہیں رکھ سکتے تھے, ٹیپو نے کہا کہ چھاتی پر کپڑا رکھو. ایک ایک بڑے بڑے کارنامے ٹیپو کے ہیں. بلکہ آپ کو اگر میں بتاؤں گا, کل رات میں جلسہ بہت دیر تک ہو گیا تھا, میں بول نہیں سکا. ٹیپو سلطان کے بارے میں آج بھی جو سری رنگناتھ سوامی کی مندر ہے سری رنگا پٹنم میں, ٹیپو نے 4 چاندی کے بول دیے تھے, ابھی بھی استعمال ہو رہے. اور ٹیپو سلطان جب 1791 میں میسور میں بدنور میں سری رنگیری مندر کو مراٹھاؤں نے اس کو لوٹا, وہاں پر کئی برہمنس مارے گئے. مندر کی جو مورتی رہتی شاردا, بھگوان شاردا جس کو کہتے ہیں, اس کی مورتی کی بے حرمتی کی. تو جب وہاں کے پجاری ٹیپو کو جا کر ملے تو ٹیپو نے یہ کہا تھا کہ لوگ ظلم کرتے ہیں ہنستے ہوئے,
مگر میں اس کا جواب دوں گا وہ اتنا پریشان ہوں گے. یہ ٹیپو کا جواب تھا اس مندر کے پجاریوں کو. پھر ٹیپو نے ننجنڈیشورا مندر میں وہاں پر شیوا کا مورتی دی. یہ سب آپ بتائیے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا پھر یہ بولیے کہ اسدالدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتے. اب آپ میرے کو بدنام کرتے, نہیں انہوں ہندو بھائیوں کے خلاف ہے. میں آج تک کسی مذہب کے خلاف بولا نہیں, نہ کبھی بولوں گا, نہ میری فطرت میں ہے. مگر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ٹی آر ایس والوں کو بھی عقل نہیں ہے آج کل. یعنی ٹی آر ایس والوں کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کل بھارت کی فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن آ کر یہ بولے کہ ہمارے ریاست کے چیف منسٹر صاحب اپنی پارٹی کا نام بدلے نہ انہوں بدلے, ان کو معلوم کیوں بدلے. انہوں اپنی پارٹی کا نام بدل دیے اور انہوں سیکریٹریٹ کو نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک تانترک بول دیا کرتے. انہوں فائنانس منسٹر بولے. اگر وہ بات میں بولتا تو دیکھو ہندو دھرم کے خلاف بول دیے. اب فائنانس منسٹر یہ بولے تو ٹی آر ایس والوں کو بولنا چاہیے, بی جے پی کو, تم ہندو دھرم کے خلاف ہے کیا موڈی نہیں جاتے تانترک کے پاس؟ بول دو آپ نہیں جاتے بول کے. ٹی آر ایس کو یہ بولنا چاہیے تھا, مگر بولے ہی نہیں کہ نہیں انہوں وہ بلیک میجک وہ کیا کہ جادو کرتے. ارے بھائی ٹی آر ایس والوں کو بولنا چاہیے کہ آپ ٹھیکہ لے کے رکھے ہندو دھرم کا. انہوں بول کے چلے گئے, یہ بیچارے ٹی آر ایس والے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے خالی. ارے جواب دو ان کا آپ, اور جواب اس طریقے سے دو کہ ان کو بتاؤ آپ کیا ہے, کیا ان کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے سب چیزوں کا. فائنانس منسٹر آ کے ایک بات بول کے چلے گئے چیف منسٹر کے بارے میں. تانترک بولا رہے بھائی پارٹی کا نام آپ کی پارٹی کا نام کیا تھا؟ آپ پہلے جنتا پارٹی میں تھے, پھر بی جے پی بنی, تو کیا آپ بھی کیا وہ کرے کیا ہے؟ تو یہ ان کی چیزیں ہیں. تو بہرحال ظہر کا وقت ہو چکا ہے. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ متحد رہیے اور پارٹیز کے مضبوط کریے. میں جو آپ کو ووٹر لسٹ کے بارے میں کہا ہوں اس پر خاص طور سے غور کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.